قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت مطلب قرآن مجید کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اور رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں وہ گویا کہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے قرآن مجید، رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے وہ حدیث ہے، لہٰذا کوئی اگر حدیث کو نہیں مانتا ہے تو وہ رسول کو رسول نہیں مانتا بلکہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کے انکار سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ جو قرآن کو مانے گا وہ حدیث کو بھی ضرور مانے گا، جو اللہ کو مانے گا وہ رسول کو بھی ضرور مانے گا، جو اللہ کی کتاب قرآن کو مانے گا وہ رسول کی حدیث کو بھی ضرور مانے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب تو سمجھ میں آ گئی قرآن مجید، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی بھی اور حکمت کی۔ تو خود قرآن میں اس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار رہو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے مانند ایک اور چیز دی گئی ہے، تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہی ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے جیسا ایک اور بھی دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے تو پھر قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ ہم قرآن پر کیسے عمل کریں گے اگر ہم حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں؟ قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، پوری تفصیل کیا ہے، قرآن میں اس کا بیان تو نہیں۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، تو پھر قرآن کے اس حکم کو کہ نماز ادا کرو ہم کیسے اس پر عمل کریں گے؟ جب تک ہم حدیثوں کو نہیں لیں گے تب تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، ہے نا، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کی ساری تفصیلات آپ کو کہاں ملیں گی؟ حدیثوں کے اندر۔ جب تک آپ حدیثوں کو نہیں لیں گے آپ زکوٰۃ پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے روزہ کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، وضو اور غسل اور طہارت کا معاملہ ہے۔ اسلام پہ عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے، تو اسلام کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے حدیث جو ہے نا یہ قرآن کی تفسیر ہے، حدیث جو ہے قرآن کی شرح ہے، حدیث جو ہے قرآن کی تفصیل ہے، قرآن کا بیان ہے۔ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، بغیر حدیث کے قرآن پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا حدیث کو ماننا اور حدیث پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حکم نہ بنائے، اپنا جج نہ بنائے، اپنے اختلافات میں، تنازعات میں، اپنے مسائل میں جب تک آپ کو جج نہیں مانیں گے تب تک لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کی حدیثوں کو بھی ہم نہیں لیں گے، جب آپ کے فرمان کو ہم نہیں لیں گے، جب آپ کے فیصلوں کو ہم نہیں لیں گے، جب آپ کی خبروں آپ کی باتوں کو ہم نہیں لیں گے، تو پھر اپنے رسول کو ہم جج کیسے مان سکتے ہیں؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، تو رسول کو جج ماننے کا، حکم ماننے کا یہی مطلب ہے کہ رسول کی حدیثوں کو لیا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بارے میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو کہاں سے حل کرو، کہاں رجوع کرو؟ اس کے لیے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹا دو، پھیر دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے تو ہمارا واسطہ نہیں ہے، ہم پر وحی تو نازل نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی کتاب قرآن مجید کی طرف جاؤ، دیکھو کہ اس مسئلے میں قرآن میں کیا بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، والرسول، اور رسول کی طرف جاؤ۔ رسول کی طرف ہم کیسے جائیں گے؟ رسول تو دنیا میں ابھی موجود نہیں ہیں، صحابہ کرام موجود تھے تو جاتے تھے رسول کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے رسول ہیں، ابھی اور قیامت تک مسائل جنم لیتے رہیں گے، اختلافات ہوتے رہیں گے، تنازعات ہوتے رہیں گے، تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ رسول کی طرف جاؤ، تو رسول کی طرف ہم کیسے جائیں گے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ یعنی رسول کی حدیث کی طرف، رسول کی سنت کی طرف۔ تو قرآن ہی میں اس کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو ماننے کا حکم کیا ہے؟ قرآن ہی میں دیا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا بھی ضروری ہے۔